ابو عباس عبداللہ ابن ہارون الرشید، جو کہ المامون کے نام سے جانا جاتا ہے، 7واں عباسی خلیفہ تھا اور ان کا اقتدار 813 سے لے کر 833 تک تھا، اور مامون اپنے سوتیلے بھائی الامین کے بعد منصب پر قابض ہوا۔ سن 802 میں المامون اور الامین کے والد ہارون الرشید نے واضح کر دیا کہ الامین میرا جانشین ہوگا، اور جبکہ المامون خراسان کے گورنر اور الامین کی وفات کے بعد خلیفہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے گا۔ اور ہارون کی زندگی کے آخری ایام میں اس کی صحت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے خواب میں موسیٰ ابن جعفر کو ایک چیمبر میں بیٹھے نماز پڑھتے اور روتے دیکھا، جس کی وجہ سے ہارون کو یاد آیا کہ اس نے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کس قدر جدوجہد کی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی شخصیات کو جانتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ عباسی خاندان کی بھلائی کے لیے المامون ان کی وفات کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، اور جس کا اعتراف ہارون نے اپنے درباریوں کے ایک گروہ سے کیا، اور درباریوں میں سے ایک فضل ابن ربیع نے ہارون کی آخری خواہشات کی پاسداری نہیں کی۔ اور پھر 809 میں ہارون الرشید کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کے مابین تعلقات خراب ہونے لگے۔ آزادی کی طرف المامون کے اقدام کے جواب میں الامین نے اپنے ہی بیٹے موسیٰ کو اپنا وارث قرار دے دیا۔ الرشید کے عہد نامے کی اس خلاف ورزی نے یکے بعد دیگر جدوجہد کا آغاز کر دیا، اور جس کے نتیجے میں علی ابن عیسیٰ نے بغداد پر حملے کے لیے فوج جمع کی، لیکن مامون کے فوجی جنرل طاہر ابن حسین نے اس فوج کو تباہ کر دیا اور عراق پر حملہ کر کے بغداد کا محاصرہ کر لیا، اور 813 میں سقوط بغداد ہوا۔ الامین کا سر قلم کر دیا گیا، اور یوں المامون بنو عباس کا 7واں خلیفہ مقرر ہوا۔ المامون نے ایک منتظم کی حیثیت سے اقتدار کو مرکزی بنانے اور جانشینی کے یقینی ہونے کی کوششوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم اسی کے دور میں قائم ہوئی۔ المامون کی حکومت میں علماء اسلامی سیاست میں ایک حقیقی قوت کے طور پر ابھرے، جو اس کی وفات سے 4 ماہ قبل 833 میں شروع کیا گیا تھا۔ مائیکل ہیملٹن نے اپنی کتاب لوسٹ ہسٹری میں المامون کو ایسے شخص کے طور پر بیان کیا ہے جو لرننگ سے، سیکھنے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ المامون نے ایک بار ایک بازنطینی شہنشاہ کو ایک جنگ میں شکست دی، اور معاوضے کے طور پر اس نے فلکیات کے بارے میں ٹولیمی کے خیالات کا مجموعہ الماس کی کاپی طلب کر لی۔ المامون کے دور میں کیمیا میں بہت ترقی ہوئی۔ سائنس کے علمبردار جابر ابن حیان اور ان کے طالب علم یوسف لقوا تھے، اور انہیں المامون کی سرپرستی حاصل تھی۔ اگرچہ وہ سونے کی ترسیل میں ناکام رہے تھے، لیکن ان کے طریقوں کی وجہ سے دوا ساز مرکبات کی بہت زیادہ سرپرستی ہوئی۔ خلیفہ المامون نقش نگاری کے بھی علمبردار تھے، جنہوں نے ماہرین فلکیات اور جغرافیہ کے ایک بڑے گروپ سے عالمی نقشہ جاری کروایا تھا، اور یہ نقشہ اس وقت استنبول کے ایک ٹپکپی نامی میوزیم میں موجود ہے۔ المامون کے دور میں عباسی سلطنت کسی حد تک بڑھی۔ سندھ میں ہندو بغاوتوں کو ختم کر دیا گیا، اور افغانستان کا بیشتر حصہ کابل کے رہنما کے ہتھیار ڈالنے سے عباسیوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور ایران کے پہاڑی علاقے کو مرکزی عباسی حکومت کی سخت گرفت میں لے لیا گیا۔ 832 میں المامون نے مصر کی جانب ایک بڑی فوج کی قیادت کی، تاکہ وہ آخری بڑی باشوری انقلاب کو ختم کر سکے، اور جہاں اس نے علم اور خزانے کی تلاش میں گیزا کے پیرامڈ کو گرانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس نے پیرامڈز میں داخل ہونے کے لیے ایک سرنگ بنائی جس کو روبرس ٹنل کہا جاتا ہے، اور آج دنیا بھر کے سیاح اسی ٹنل سے احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ المامون کی وفات کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ اس کی وفات 833 میں ترسوس میں ہوئی، جو کہ موجودہ ترکی کا ایک شہر ہے، اور وفات سے پہلے المامون نے اپنے جانشینوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی پالیسیاں جاری رکھیں اور عوام پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ اور المامون کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عباس ابن المامون جانشین نہیں ہوا، بلکہ اس کا سوتیلا بھائی المعتصم اس کا جانشین ہوا۔ معتصم کا دور حکومت عباسی خلافت کی تاریخ میں ایک مکمل باب کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے دیر پا اسلامی تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے۔ جبکہ ابتدائی عباسی حکومت غیر عرب عناصر پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی،
معتصم کی فوجی اصلاحات واقعتاً وہ لمحے ہیں جب عربوں نے اپنی تشکیل کردہ سلطنت کا کنٹرول کھو دیا۔ اپنے ترک محافظوں کے ساتھ المعتصم نے ایک نمونہ واضح کیا جس کی بڑے پیمانے پر پیروی کی گئی۔ اس کی فوج نے نہ صرف ریاست میں ایک اہم مقام حاصل کیا بلکہ یہ عالم اسلام کے دیگر اقلیتی لوگوں کے گروہوں کا بھی محافظ بن گیا، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے اسے باقیوں پر برتری حاصل تھی۔ المعتصم کا دور حکومت تقریباً 8 برس پر محیط تھا، 833 سے لے کر 842 تک، اور 5 جنوری 842 میں المعتصم بیماری کے سبب وفات پا گیا، اور المعتصم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو جعفر ہارون ابن محمد المعتصم 9واں عباسی خلیفہ مقرر ہوا، جو کہ الوثیق باللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الوثیق ایک حاکم کے طور پر اور ایک شخص کے طور پر غیر معروف انسان تھا، اور اس کے دور حکومت میں زیادہ تسلسل اس کے والد کا سمجھا جاتا تھا، اور الوثیق کا دور حکومت تقریباً 5 سالوں پر محیط تھا، 842 سے لے کر 847 تک، اور پھر اس کے بعد اس کا بھائی المتوکل 10واں عباسی خلیفہ مقرر ہوا، جس نے سمارا 847 سے لے کر 861 تک حکومت کی، جو کہ تقریباً 14 برس بنتے ہیں، اور اس کے بیٹے المنتصر کی حمایت سے 11 دسمبر 861 کو ایک ترک گارڈ نے اسے قتل کر دیا، اور پھر جس کی وجہ سے گھریلو تنازعات کے شورش زدہ دور کا آغاز ہوا، جسے انارکی آف سمارا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا المنتصر 11واں عباسی خلیفہ بنا، جس نے تقریباً 1 سال سے بھی کم عرصہ حکومت کی، اور پھر اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔ عباسی خلافت کا 12واں خلیفہ المستعین مقرر ہوا، جو کہ المعتصم کا پوتا تھا، اور اس کا دور 862 سے لے کر 866 تک تھا، اور پھر اسے اس کے کزن المعتز باللہ نے قتل کروا دیا، اور خود بنو عباس کا 13واں خلیفہ بن گیا، اور المعتز باللہ 866 سے لے کر 869 تک عباسی خلیفہ رہا، اور اس وقت عباسی خلافت کے اندر انتہائی داخلی عدم استحکام کی لہر تھی، اور 869 میں ہی المعتز کو قتل کروا دیا گیا۔ المعتز کے انتقال کے بعد المہتدی باللہ، جو کہ المعتز کا کزن تھا، 14واں عباسی خلیفہ بنا، اور اس نے صرف 1 سال حکومت کی 870 تک، اور پھر اسے بھی اس کے کزن المعتمد نے قتل کروا دیا۔ دراصل عباسی خلافت کی تاریخ میں 861 سے لے کر 870 کی مدت کو انارکی آف سمارا یا انارکی ایٹ سمارا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں انتہائی داخلی عدم استحکام اور 4 خلیفہ کے متشدد جانشینی کی نشاندہی کی گئی تھی، جو طاقتور حریف فوجی گروہوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے تھے۔ اصل میں انارکی انتشار کا آغاز 861 میں ترک محافظوں کے ذریعے المتوکل کے قتل کے ساتھ ہوا، اور اس کا جانشین المنتصر نے 6 ماہ حکومت کی، اور پھر اسے ترک فوجی سربراہوں نے زہر آلود کر دیا، اور پھر اس کے بعد المستعین جانشین ہوا، اور اسے جلا وطن کر کے پھانسی دے دی گئی۔ المعتز قابل اور متحرک تھا، اور اس نے فوجی سربراہوں کو قابو کرنے اور فوج کو سول انتظامیہ سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن جولائی 869 میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے جانشین المہتدی نے بھی خلیفہ کے اختیار کی توثیق کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جون 870 میں مارا گیا۔ المہتدی کی موت اور معتمد کے بنو عباس کے 15ویں خلیفہ مقرر ہونے کے بعد یہ انتشار ختم ہو گیا، اگرچہ خلافت عباسیہ اگلے اشروں میں معمولی اہتمام کرنے میں کامیاب رہی، لیکن انارکی ایٹ سمارا کی پریشانیوں نے عباسی مرکزی حکومت کے ڈھانچے کو بڑا اور دیر پا نقصان پہنچایا، جس سے علیحدگی پسندی اور باغی رجحانات کی خلافت کے باقی صوبوں میں حوصلہ افزائی اور مدد ملنے لگی۔